اس آیت میں ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین کا جو مسلمان اللہ عز و جل سے دعا مانگے اسے خدا تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اس کی منہ مانگی مراد ملتی ہے، اور یا پھر ویسے ہی برائی اس کی ٹل جاتی ہے جب تک کہ گناہ کی اور رشتہ داری کے کٹنے کی دعا نہ ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ گناہ کی صورت میں کوئی دعا وہ نہ مانگے اور رشتہ داری اس کی ختم نہ ہو، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی شخص دعا میں جلدی نہ کرے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور جلدی کرنا یہ ہے کہ کہنے لگے میں نے تو بہت سی دعائیں مانگی ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ تو دیکھیں یہ بھی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں آگے بیان کر چکی ہوں کہ اللہ سے اس طرح کی بدگمانی رکھنا نہیں چاہیے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ جلدی نہیں کرنی چاہیے، جلدی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ اسے ثواب میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسے ثواب میں جنت عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ دیکھیں وہ اس دعا کی برکت سے اسے ثواب میں کیا عطا فرما رہے ہیں، جنت عطا فرما رہے ہیں۔ کہ صحیح مسلم میں یہ بھی ہے کہ مقبولیت کا خیال کر کے اور نا امیدی کے ساتھ دعا مانگنا ترک کر دے، یہ جلدی کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دل جو ہے وہ مثال کس چیز سے ہے، برتنوں کے ہیں، بعض سے زیادہ نگرانی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اے لوگو کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو قبولیت کا یقین رکھا کرو، سنو غفلت کرنے والوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے دعا کی کہ خدایا عائشہ رضی اللہ عنہ کے اس سوال کا کیا جواب ہے؟ تو جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ مراد اس سے وہ شخص ہے جو نیک اعمال کرنے والا ہو اور سچی نیت اور نیک دلی کے ساتھ مجھے پکارنے والا ہو تو میں لبیک کہہ کر اس کی حاجت ضرور پوری فرما دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دعا جو ہے وہ میں قبول فرماتا ہوں، اس کی دعا رد نہیں ہوتی اگر وہ مجھ سے یہ گمان کرے کہ میں اس کی دعا قبول فرماؤں گا اور اس سے اچھی امید رکھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت بتا رہے ہیں کہ کس وقت دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزے دار جب افطار کے وقت جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطار کے وقت اپنے گھر والوں اور بچوں کو سب کو بلا لیتے اور دعائیں کیا کرتے تھے کہ دعا اس وقت جو ہے اگر وہ دعا کی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ یعنی اے اللہ میں تیری اس رحمت کو تجھے یاد دلا کر جس نے تمام چیزوں کو گھیر رکھا ہے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے گناہ معاف فرما دے۔ اور حدیث میں ہے کہ 3 شخصوں کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کی دعا رد نہیں ہوتی جب اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور حدیث اس بات کی گواہی ہے تو ہے کہ وہ کون شخص ہے؟ نمبر 1 عادل بادشاہ، نمبر 2 روزے دار شخص، اور مظلوم کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کرے گا اور مظلوم کی بد دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے میری عزت کی قسم میں تیری مدد ضرور کروں گا، گو اگر دیر سے بھی کروں لیکن میں ضرور کروں گا۔ اس لیے مظلوم کی بد دعا سے بچو، اور اللہ پاک ہمیں بھی حلال روزی کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہماری بھی دعا قبول ہو اور ہمیں اللہ سے اچھی امید اور اچھا عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.